السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ القراءۃ الراشدہ، جس کو حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، یہ کتاب بچوں کے لیے لکھی گئی ہے، لیکن اس سے بڑے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کتاب کی پرانے اعتبار سے 4 جلدیں ہیں، نئے ایڈیشن کے اعتبار سے 3 جلدیں ہیں۔ وہ اس طریقے سے کہ ایک ہی کتاب میں 2 جلدوں کو ملا دیا گیا ہے۔ اس میں شروع میں تو بہت آسان عربی لکھی گئی ہے، پھر دھیرے دھیرے اس عربی کو تھوڑا ایڈوانس کیا گیا ہے، تھوڑا مشکل بنایا گیا ہے، اور جو سب سے آخری جلد ہے اس میں بہت ہی مشکل اور ایک اچھی عربی بنائی گئی ہے۔ یہ بالکل قصص کے طرز پہ ہے، لیکن قصص چونکہ ایک محدود موضوع تھا، صرف انبیاء کے قصے تھے اس کے اندر، یہاں ایک محدود موضوع نہیں ہے، بلکہ مختلف طریقوں سے عربی بچوں کو سمجھنا، پڑھنا اور لکھنا سکھایا گیا۔ تو یہ بہت ہی اہم کتاب ہے۔ اس کتاب کو پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ، کیونکہ ابھی تو اس میں اعراب لگا ہوا ہے تو پڑھنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، تو اس کتاب کو پڑھانے کا طریقہ یہ ہوگا کہ میں اس میں جو الفاظ ہوں گے اس کو میں آپ کو الگ لکھ کر کے بھیج دوں گا۔ اس کے اندر جتنے بھی الفاظ آ رہے ہیں، اسم ہے تو کون سا ہے، اس کی واحد کیا ہے، جمع کیا ہے، اس کے معنی کیا ہے، وہ میں بتا دوں گا۔ فعل ہے تو کون سا فعل ہے، کون سا صیغہ ہے، کس باب سے ہے، تو یہ میں ویڈیو میں نہیں بتاؤں گا کیونکہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ یہ میں آپ کو الگ سے PDF میں لکھ کر کے بھیجوں گا۔ ویڈیو میں صرف آپ کو نارمل ترجمہ بتایا جائے گا، اور کوئی ایسی چیز جو الگ طریقے کی ترکیب ہے، جہاں پہ تھوڑا الگ سے ایکسپلین کرنا ضروری ہے، تو اس کو میں پھر اس اعتبار سے ایکسپلین بھی کر دوں گا۔ اس کے علاوہ اور ویڈیو میں کچھ بھی نہیں بتایا جائے گا۔ ویڈیو میں عام طور پہ صرف ترجمہ بتایا جائے گا، باقی جو لغات ہیں یا الفاظ کے حل ہیں وہ آپ کو الگ PDF پیج میں بنا کر کے بھیجی جائے گی۔ سب سے پہلا سبق ہے القراءۃ الراشدہ کا، کیف اقضی یومی۔ قضا یقضی مطلب ہوتا ہے گزارنا، تو اقضی یومی میں اپنا دن کیسے گزارتا ہوں، میں میرا دن یا اپنا دن کیسے گزارتا ہوں۔ قضا یقضی مطلب گزارنا، یومی مطلب میرا دن۔ لکھا ہوا ہے انام مبکرن فی اللیل۔ انام مطلب میں سو جاتا ہوں، مبکرن مطلب جلدی، فی اللیل مطلب رات میں، تو میں رات میں جلدی سو جاتا ہوں۔ وَأَقُومُ مُبَكِّرًا فِي الصَّبَاحِ۔ اقوم مطلب اٹھنا، تو میں اٹھ جاتا ہوں مبکرًا صبح سویرے، فی الصباح صبح میں، تو رات میں جلدی سو جاتا ہوں، صبح میں جلدی اٹھ جاتا ہوں۔ استيقظ علی اسم اللہ و ذکرہ۔ جاگتا ہوں میں، استيقظ جاگتا ہوں میں، علی اسم اللہ اللہ کے نام سے، و ذکرہ اور اس کو یاد کرتے ہوئے، تو میں صبح میں اللہ کے نام سے اس کو یاد کرتے ہوئے اٹھتا ہوں۔ استعد للصلاۃ میں تیار ہوتا ہوں نماز کے لیے۔ ثم اذهب اس کے بعد میں جاتا ہوں، مع والدی اپنے والد کے ساتھ، الی المسجد مسجد کی طرف، تو میں اپنے والد کے ساتھ مسجد جاتا ہوں۔ والمسجد اور مسجد، قریب قریب ہے، من بیتی میرے گھر سے۔ فاتوضا تو میں وضو کرتا ہوں، واصلی میں نماز پڑھتا ہوں، مع الجماعت جماعت کے ساتھ۔ وارجع الی البیت اور لوٹتا ہوں میں گھر کی طرف۔ واتلو شیئا اور میں تلاوت کرتا ہوں تھوڑا سا، من القرآن الکریم قرآن کریم میں سے۔ ثم اس کے بعد، اخرج الی البستان میں نکل جاتا ہوں باغیچے کی طرف، واجری اور اس میں دوڑتا ہوں، ٹہلتا ہوں۔ ثم ارجع الی البیت اس کے بعد میں لوٹ آتا ہوں گھر کی طرف۔ فاشرب اللبن تو میں دودھ پیتا ہوں،
وَأَسْتَعِدُّ لِلذَّهَابِ، اور میں تیار ہوتا ہوں جانے کے لیے اِلَى الْمَدْرَسَةِ، مدرسے کی طرف۔ بالکل لفظی ترجمہ جان بوجھ کے کرا رہا ہوں کیونکہ اس کا مقصد ہی وہی ہے۔ وَأَفْطِرُ، میں ناشتہ کرتا ہوں، اِذَا كَانَتْ أَيَّامُ الصَّيْفِ، جب گرمی کا موسم ہوتا ہے تب۔ وَأَتَغَدَّى، اور میں کھانا کھا لیتا ہوں، اِذَا كَانَتْ، جب ایام الشتاء، ٹھنڈی کا موسم ہوتا ہے۔ وَأَصِلُ إِلَى الْمَدْرَسَةِ، اور میں پہنچ جاتا ہوں مدرسے کی طرف، فی المیعاد، وقت پر، میعاد مطلب وقت۔ وَأَمْكُثُ فِي الْمَدْرَسَةِ، اور میں ٹھہرتا ہوں مدرسے میں، 6 ساعات، 7 گھنٹے۔ وَأَسْمِعُ، اور میں سنتا ہوں، الدروس، سبق کو، بنشاط، بہت چستی کے ساتھ، ورغبت، شوق کے ساتھ، واجلس، اور میں بیٹھتا ہوں، بادب، ادب کے ساتھ، وسکینۃ، سکون اور اطمینان کے ساتھ۔ حتیٰ، یہاں تک کہ، اذا، جب، انتہا الوقت، وقت مکمل ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، وضرب الجرس، مجہول کا صیغہ ہے، گھنٹی بجا دی جاتی ہے، ماری جاتی ہے، خرجت من المدرسۃ، تو میں مدرسے سے نکل جاتا ہوں، ورجعت الی البیت، اور اپنے گھر کے طرف لوٹ آتا ہوں۔ ولا اقرأ، اور میں نہیں پڑھتا ہوں، بعد صلاۃ العصر، عصر کی نماز کے بعد، الی المغرب، مغرب تک۔ وفی بعض الایام، اور بعض دنوں میں، وفی بعض الایام، اور دوسرے دنوں میں، امکث فی البیت، میں گھر میں ٹھہرتا ہوں، گھر میں رہتا ہوں۔ وفی بعض الایام، اور کبھی کچھ دنوں، بعض دنوں میں، اذهب الی السوق، میں بازار جاتا ہوں، واشتری حوائج البیت، اور میں خریدتا ہوں گھر کے ضروری سامان۔ وفی بعض الایام، اور بعض دنوں میں، اخرج مع ابی و اخی، میں نکلتا ہوں اپنے والد کے ساتھ اور اپنے بھائی کے ساتھ، الی بعض الاقارب، اپنے بعض رشتہ داروں کے پاس۔ او العب، یا پھر میں کھیلتا ہوں، مع اخوتی، اپنے بھائی کے ساتھ، و اصدقائی، اور اپنے دوستوں کے ساتھ۔ و اتعشا، اور میں عشاء کا، رات کا کھانے کو اتعشا کہا جاتا ہے، تعشا یا تعشا، تو اتعشا، میں رات کا کھانا کھاتا ہوں، مع والدی، اپنی امی کے، مع والدی، اپنے والد کے ساتھ، و اخوتی، اپنے بہنوں کے ساتھ، و احفظ الدروس، اور میں یاد کرتا ہوں اپنے سبق کو، و اطالع، اور میں مطالعہ کرتا ہوں، للغدی، کل کے لیے، و استعد للدرس، اور تیار کرتا ہوں سبق کو، یا وہ استعد للدرس، تیار ہونا ہوتا ہے، تو تیار ہوتا ہوں سبق کے لیے، للدرس، سبق کے لیے تیار ہوتا ہوں۔ وہ اکتب، اور میں لکھتا ہوں، ما یامر، جس چیز کا حکم دیا، بھی، جس کو کرنے کا، المعلم، تو جس چیز کو لکھنے کا حکم دیا معلم صاحب نے، اس کو میں لکھتا ہوں۔ وہ اصلی العشاء، اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھتا ہوں، وہ اقرأ قلیلا، پھر تھوڑا سا پڑھتا ہوں، ثم انام، پھر میں سو جاتا ہوں، علی اسم اللہ و ذکرہ، اللہ تعالیٰ کے نام اور اس کی یاد سے۔ اس کے بعد، تلک عادتی، وہ عادت ہے میری، کل یومن، ہر دن کا، لا اخالفھا، میں اس کے خلاف نہیں جاتا ہوں، اس روٹین کو نہیں چھوڑتا ہوں۔ وہ اقوم مبکرا،
میں صبح سویرے اٹھتا ہوں، یوم العطلتی ایزن، چھٹی کے دن میں بھی، وَأُصَلِّي مَعَ الْجَمَاعَاتِ، اور نماز پڑھتا ہوں جماعت کے ساتھ، وَأَتْلُو الْقُرْآنَ، اور قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، وَأَقْضِي الْيَوْمَ، اور میں گزارتا ہوں دن، فی مطالعتی کتابن، کسی کتاب کے مطالعے میں، ومحادثۃ، کسی کے محادثے کے مطالعے میں، مع ابی، اپنے والد کے ساتھ، و امی، اپنی امی کے ساتھ، و اخوتی، اپنے بہنوں کے ساتھ، وفی زیارتی قریب، یا یہ سارے اقضی سے ہی متعلق ہیں، ٹھیک ہے، یا میں اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیکھنے جانے، او عیادتی مریضن، یا مریضوں کی عیادت کرنے جاتا ہوں۔ اس کے بعد وہ امکث احیانا فی البیت، اور کبھی کبھی میں گھر میں ہی ٹھہرتا ہوں، وہ اخرج احیانا الی الخارج، اور کبھی کبھی خالی وقت کے لیے نکلتا ہوں، یعنی کسی اور کام کے لیے ٹہلنے کے لیے نکل جاتا ہوں۔ تو یہ آپ کا فرسٹ چیپٹر تھا۔ کچھ فعل کے معنی یہاں ویسے لکھے ہوئے ہیں، السکینۃ مطلب الہدوء، الطمانینۃ، حوائج البیت کا مطلب ہوتا ہے مرافق البیت، گھر کے ضروری سامان، طالع یطالع مطالعتاً، مطلب مطالعۃ الکتاب مطلب قرأہ، اس کے معنی ہیں پڑھنے کے، طالع مطلب کتاب کے مطالعہ پڑھنا وغیرہ۔ تو یہ آپ کا فرسٹ چیپٹر تھا، ویسے میں اس کے سارے لغت آپ کو دوں گا انشاءاللہ الگ سے پیج میں کر کے۔ انشاءاللہ اگلے دن ہم سیکنڈ چیپٹر پڑھیں گے، لما بلغت السابعۃ من عمری۔ ایک چیز اور یاد رکھیے جو بہت امپورٹنٹ ہے اس کتاب کو پڑھنے اور سمجھنے میں، وہ کیا ہے کہ اب ایک پیٹرن آپ کو ملا ہے صبح سویرے اٹھنے کا، اور آپ دن بھر میں کیا کرتے ہیں، تو اس کے اوپر پھر آپ کو اپنا روٹین لکھنا چاہیے، اپنی باتیں لکھنی چاہیے۔ جیسے آپ اس میں سے کچھ جملے، زیادہ نئے جملے آپ کو استعمال بھی نہیں کرنے، اسی میں سے آپ کچھ چیزیں آپ کرتے ہیں، کچھ چیزیں آپ نہیں کرتے ہیں، جو کرتے ہیں وہ ایڈ کریے، جو نہیں کرتے اس کو چھوڑ دیجیے۔ صبح آپ اٹھتے ہیں، انا مبکرا فی اللیل واقوم مبکرا فی الصباح، استیقظ علی اسم اللہ و ذکرہ، استعد للصلاۃ، اس کے بعد ثم اذهب مع والدی، یا اگر آپ مسجد میں جاتے ہیں تو اصلی صلاۃ الفجر فی البیت مع والدی، اس طریقے سے آپ بنا سکتے ہیں۔ اتل القرآن جزءا من القرآن، اس طرح سے آپ خود سے ایڈ کر کے ایک اچھا جملہ، ایک اچھا جو ہے وہ بنا سکتے ہیں، اور آپ چاہیں تو مجھ سے چیک بھی کروا سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔